غریب رہ جانے والوں کی ذہنی کمزوری نمبر 1، اور یہی کمزوری جو غریب لوگوں کی ہے، امیر لوگ اسے بدل لیتے ہیں تو یہ ان کی طاقت بن جاتی ہے۔ وہ کون سی ایک کمزوری ہے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، یہ فری ٹریننگ آپ کے لیے ہے، اسے مکمل واچ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسین شاکر، بزنس کوچ، ٹرینر، NLP۔ سر، غریب رہنے والے کیوں ہمیشہ غریب رہ جاتے ہیں؟ یہ اصل میں جو فائنینشیل فریڈم ہے، فائنینشیل مینجمنٹ ہے، ویلتھ بلڈنگ ہے، یہ بنیادی طور پہ ان لوگوں کا کمال نہیں ہوتا جو بہت زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں، یا کوئی بہت زیادہ لکی لوگوں کا صرف یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تبدیل کر لیتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، ایک امیر اور غریب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کی چوائسز پور یا رچ ہوتی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے چوائسز تو سارے اچھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، ابتدائی طور پر ہر شخص دو چیزوں سے لڑتا ہے۔ اگر وہ ان میں بہتر فیصلہ کر لیتا ہے تو یہی بہتر فیصلہ اس کے بہترین مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے۔ وہ بہتر فیصلہ کون سا ہے؟ سر، ہم سب کی زندگی میں ابتدائی طور پر نیڈز ہوتی ہیں اور وانٹس ہوتی ہیں۔ اب یہ جو نیڈز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی چل نہیں سکتی۔ یہ نیڈز ہر امیر اور غریب کی ہیں۔ یہ جو بھی اس دنیا میں روح آیا ہے انسان کی شکل میں، خاص طور پر، ویسے تو سب کی جتنے بھی زیرو ہیں ان کی ضروریات ہیں، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ انسان فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے یا اپنی کمیوں کو پورا کرنا ہے۔ اب کمی، وانٹس، وہ چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ضرورت یہ ہے کہ آپ نے روٹی کھانی ہے، کھانا کھانا ہے، کپڑے پہننے، جوتے پہننے ہیں۔ وانٹس کیا ہیں کہ آپ نے 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، کوئی اور کھا رہا ہے تو آپ نے بھی وہاں پہ کھانا ہے۔ کوئی اور بڑی گاڑی میں ہے، آپ کے پاس چھوٹی گاڑی، لیکن آپ نے بھی بڑی گاڑی لینی۔ کسی اور کے پاس بڑے برانڈ کے شوز ہیں، آپ نے بھی پہن رکھے ہیں، لیکن آپ بھی اس طرح کے پہنیں گے جبکہ آپ کی وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے جوتوں سے، لیکن اب آپ کی یہ کمی ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن گھر چھت تو آپ کو دے رہا ہے، تحفظ بھی دے رہا ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا گھر بھی اس جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پر کسی اور بڑے شخص کا ہے۔ سر، یہ خواہش ہے، یہ وانٹ ہے آپ کی، جو آپ پوری کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو غلط فیصلے کرنے والے وہ لوگ جو اپنی ضروریات کو چھوڑ کر وانٹس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ وانٹس تو پوری کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی ضروریات پیچھے رہ جاتی ہیں۔ پھر ان کی ضروریات ادھوری کی ادھوری رہتی ہیں، اور جب ضروریات پوری نہیں ہوتی تو پھر فائنینشیل سٹریس آتا ہے۔ جب فائنینشیل سٹریس آتا ہے تو یہ آپ سے زندگی بھر کے غلط فیصلے کرواتا ہے۔ تو ایک غریب رہ جانے والا شخص ہمیشہ اپنی ضروریات کو بھول کر اپنی وانٹس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ نہ ضروریات پوری ہوتی ہیں، نہ وانٹس پوری ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دولت بڑھانا چاہتے ہیں، اور اتنی دولت اکٹھی کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی کہ باقی لوگوں کے پاس ہے، یقیناً آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن پر جانا پڑے گا۔ یاد رکھیں، وقت پر آپ کی ضروریات ہیں، ان کو دیکھیں، ان میں سے بھی جو موسٹ امپورٹنٹ اور ارجنٹ ہیں، آپ ان ضروریات کو پورا کریں۔ جن سے آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، آپ ان ضروریات کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے باکس میں لے جائیں، یعنی کہ آج نہ صحیح کل نہ صحیح، اس طرح ٹالتے چلے جائیں۔ آپ میں سے شاید کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سر، یہاں پہ تو ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی، یعنی کہ ضروریات زندگی کا بڑا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سر، اس پر بھی آپ اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ اب اس وقت جو میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ان ضروریات میں سے کن ضروریات کو میں نے ضرور پورا کرنا ہے۔ ضروریات تو پھر ختم ہی نہیں ہوتی نا، انسان کا پاپی پیٹ ہے، یہ بھرتا ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ گئے تو پھر آپ جو ضروریات کے بعد آپ کا پیسہ بچ جائے گا، وہ والا پیسہ آپ انویسٹمنٹ، اور انویسٹمنٹ سے پھر منافع سے پھر ری انویسٹمنٹ، پھر منافع۔ سر، کامیاب ہونے والے، امیر ہونے والے لوگ سر اسی کمزوری کو اپنی طاقت میں بدلتے ہیں۔ وہ اپنی اس بچت جو وانٹس ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سر، پہلے آپ بزنس ڈیولپ کر لیں، پہلے آپ ویلتھ ڈیولپ کر لیں، پہلے آپ سٹیٹس کو ڈیولپ کر لیں۔ یقین کریں، آپ کا اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، جو چیزیں آج آپ کی وانٹس ہیں، یہ آٹومیٹیکلی آپ کے پاس آ جاتی ہیں۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹے، آپ جب کوئی مقام حاصل کر لو گے تو جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، یہ ساری آپ
ایک ہی وقت میں اچیو کر لو گے، جبکہ ان کے لیے اگر آپ ایک ایک کر کے پوری کرتے چلے جاؤ گے تو پھر وہ وقت آپ اچیو نہیں کر سکو گے۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے اپنا سٹیٹس اچیو کرنا چاہیے، اس کے لیے کچھ وقت کے لیے اپنی وانٹس کو ایک طرف رکھ دیں، ایک صندوق لیں، اس میں لکھ کر رکھتے چلے جائیں کہ جناب ایک ڈراور میں، ایک باکس میں لکھ کر رکھ لیں کہ میں نے یہ اپنی کمیاں پوری کرنی ہیں، سب پوری ہو جائیں گی۔ پہلے اپنے آپ کو ایلیویٹ کریں، اس لیول پر لے کے جائیں جس میں آپ کو فائنینشیل فریڈم اچیو ہو جائے، جس میں آپ کے پاس اتنی ویلتھ آ جائے، اتنا سٹیٹس آپ کا بہتر ہو جائے، آپ اپنے آپ کو اس لیول پر لے جائیں کہ جب آپ کی وانٹس نہ رہیں، یہ آپ کی وشز میں چینج ہو کر آپ کی پوری ہوتی چلی جائے۔ میرا یقین ہے کہ آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف ضروریات کے اوپر فوکس رکھو، جو وانٹس ہیں، غیر ضروری چیزیں ہیں، ان سے بچو، وہ والا پیسہ بچا کر انویسٹ کرو، اور انویسٹمنٹ کے بعد جو بچت آئے اس کو ری انویسٹ کرو، نہ کہ اپنے ششکے اڑانے پر۔ اور آپ دیکھیے گا 5 سال میری اس بات پر عمل کر لیں، زیادہ وقت نہیں میں آپ سے مانگتا، 5 سال آپ نے اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اس کے بعد دیکھیے گا کہ ہوتا کیا ہے۔ یقین کریں آپ نے پہلے والے بھی سارے سال گزار لیے ہیں، یہ 5 سال میرے کہنے پر گزاریں، اس پلاننگ پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ آتی نہیں، اس کے لیے سر ہمارا ایک کمپلیٹ پروگرام ہے، جیسے 6 ہیلتھ کلب کا پورشن ہے یہ فائنینشیل ہیلتھ۔ آپ کی فائنینشیل ہیلتھ ٹھیک ہونی چاہیے، ایک تو جسمانی صحت ہوتی ہے نا، ذہنی صحت ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ فائنینشیل ہیلتھ بھی، کیونکہ جس کی فائنینشیل ہیلتھ خراب ہو گئی اس کی پوری زندگی خراب ہو گئی۔ تو اگر آپ اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے 6 کورسز آلریڈی ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ بزنس کے کورسز ہیں، اس کے علاوہ ٹیم مینجمنٹ کے کورسز ہیں، یہ آن لائن ہیں، آپ ان کی ریکارڈنگ لے سکتے ہیں، چونکہ یہ آلریڈی ہو چکے ہیں، آپ ان کو واچ کیجئے، اپنی فائنینشیل ہیلتھ ٹھیک کیجئے، اپنی ضروریات، لرننگ آپ کی ضرورت ہے، یاد رکھیے گا، یہ آپ کی وانٹ نہیں ہے، یہ وہ ضرورت ہے جو آپ کی آنے والے کل میں آپ کی وانٹس کو پورا کرنے میں مدد دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی رابطہ کریں اور آپ ان کورسز کو بائی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ ہر مہینے اپنی لائف پر کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ یہ فری ٹریننگ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور اس پر کیا عمل آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کب سے شروع کریں گے یہ بھی کمنٹ کیجئے گا، اور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اپنے ان پیاروں کے ساتھ جن سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، جن کو آپ گرو ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور سر چینل آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو بیل آئیکن پر آل پر پریس کر لیں تاکہ آپ کو تمام ولاگز فوری طور پر ملتے رہیں۔ روزانہ دن 12 بجے، رات 8 بجے ہمارے ایک دن میں 2 ولاگز آتے ہیں، الرٹ رہا کریں، ضرور واچ کیا کریں۔ ہر ایک ولاگ میں ایک منفرد چیز جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ فری ٹریننگ میں۔ پاکستان میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسمال بزنس مین، انویسٹرز، انٹرپرنورز، اسٹارٹ اپس کے لوگ، یہ تمام لوگ کامیاب ہوں۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لرن کریں، اور سر ہم فری لرننگ آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں، یہ فری ٹریننگز ہیں، آپ اس چینل کو اپنا چینل سمجھ کر روزانہ واچ کیا کریں۔ سر ہم 1 کروڑ آنے والے 5 سالوں میں 1 کروڑ بزنس مین کو، اسمال لیول کے جتنے بزنس مین ہیں، ہمارا ٹارگٹ وہ لوگ ہیں، چونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ 1 کروڑ ہیں، آپ سر کم از کم 5 سے 10 لوگوں کو جابز دیتے ہیں، تو 10 کروڑ لوگوں کو جب آپ سپورٹ کر لیں گے، انشاءاللہ ہمارے اکنامیکل ایشوز، جتنے بھی ایشوز ہیں، اکانومی بہتر ہوگی، پاکستان بہتر ہوگا، معیشت جیسے ہی بہتر ہوگی، ہمارے باقی معاملات حل ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، آئیں اس موومنٹ میں ہمارے ساتھی بنیں۔ اللہ حافظ۔